تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ محترم سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، سب سے پہلو پہل اللہ کی تعریف و توصیف، جو اللہ ہم سبوں کا خالق و مالک ہے، مدبر کائنات ہے۔ سب سے پہلے اسی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جس نے ہم سبوں انسان کو بہترین صورت دے کر، بہترین سانچے میں ڈھال کر ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی اللہ کی تعریف و توصیف جس نے بنی نوع انسانوں کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، جس موضوع کو لے کر آپ کے روبرو میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے دلوں کی سختی، اسباب اور علاج۔ میں نے آپ کے روبرو سورہ اعراف کی جو ہے ایک آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں میں سے بہت سے وہ ہیں
جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن وہ ان سے نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے نہیں دیکھتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کی طرح ہے بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ ہے جو بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کے اعضاء اور جوارح کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ ان میں سے اہم نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے دل کا تذکرہ کیا کہ ہم نے انسان کو دل دیا ہے، لیکن اس دل کو یا دل کی حقیقت کو وہ نہیں سمجھتے یا دل کی حقیقت سے ہر چیز کو نہیں دیکھتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر کہا کہ ہم نے انسان کو کان دیا، لیکن کان سے حقیقت کی چیزوں کو نہیں سنتے، صحیح چیزوں کو نہیں سماعت فرماتے ہیں۔ انسانوں کو اللہ رب العالمین نے بصارت سے دیکھنے کی قوت سے مالا مال کیا ہے، لیکن وہ صحیح چیزوں کو نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک کالانعام، ایسے لوگ جو ہے انسان نہیں بلکہ جانوروں کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے یہ لوگ گئے گزرے ہیں۔ سامعین، اگر آپ انسان کی جسموں کے اوپر غور کریں گے تو جس طرح جسموں کی جس قدر اہمیت ہے، اسی قدر انسان کے اعضاء جسمانی میں دل کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور وہ دینی اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل ہے اور دنیاوی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہے۔ اگر انسان کا دل درست ہے تو وہ انسان درست ہے، اگر انسان کا دل صحیح ہے تو وہ انسان صحیح ہے، اگر انسان کا دل درست ہے تو یقیناً وہ انسان درست ہے، اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے تو وہ انسان صحیح سالم نظر آنے کے باوجود وہ بیمار نظر آتا ہے۔ تو اس لیے انسان اگر درست ہے تو اس کا اگر دل درست ہے تو وہ انسان درست ہے، اگر انسان کا دل صحیح ہے تو وہ انسان صحیح ہے۔ اسی طرح اگر انسان کا دل بیمار ہو جائے تو وہ انسان بیمار نظر آتا ہے۔ جسمانی صحیح سلامت ہونے کے باوجود، یعنی جسامت تندرست ہونے کے باوجود وہ انسان بیمار نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے دل کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سے جو ہے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دل کی حقیقت سے ہر چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے جو انسان کو سماعت اور انسان کو اللہ رب العالمین نے بصارت سے مالا مال کیا ہے، تو جو ہے بصیرت سے وہ ہر چیز کو دیکھنے کی وہ کوشش کریں اور بصیرت سے ہر چیز کو وہ سننے کی کوشش کریں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس لیے کتاب و سنت میں ہمیں اور آپ کو بار بار تلقین کی گئی ہے کہ اپنے دل کا وہ جائزہ لیتے رہیں اور اپنے دل کا جو ہے محاسبہ کرتے رہیں۔ ہم اور آپ جو ہے توحید کی، ہم اور آپ جو ہے اطاعت کی، ہم اور آپ جو ہے اسی طریقے سے جنت و جہنم کا تذکرہ بار بار سنتے ہیں۔ ہر بیان جو ہے ہماری سماعت سے اور ہماری نظروں سے گزرتی ہے، لیکن میرے اسلامی بھائیوں، اگر اپنی دل کی کیفیت یا اسی طریقے سے انسان اگر دل کا جائزہ لے اور دل کا محاسبہ کر لے تو یقین مانیے جو ہے وہ انسان جو ہے کامیاب، وہ انسان جو ہے کامیاب اور وہ انسان جو ہے دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے جو ہے کامیاب نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم،
اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا کرنا، یعنی صحیح اور صاف دل عطا کرنا۔ اگر انسان اپنے دل کا محاسبہ کرے، اگر انسان اپنے دل کا جائزہ لے تو یقین مانی وہ انسان اگر جائزہ لیتا ہے تو انسان درست نظر آتا ہے، انسان اگر محاسبہ کرتا ہے تو یقین مانی وہ انسان صحیح اور درست نظر آئے گا۔ اس لیے اگر انسان کا دل درست ہے تو انسان درست ہے، اگر انسان کا دل صحیح نہیں ہے تو وہ انسان صحیح نہیں ہے، اور دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ صحیح نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے کتاب و سنت میں خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، النعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ لتھڑا صحیح رہتا ہے تو انسان کا جسم جو ہے تندرست اور صحیح نظر آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ انسان کا اگر لتھڑا اگر بگڑ جائے، اگر انسان کا وہ ٹکڑا خراب ہو جائے، یعنی دل خراب ہو جائے، تو انسان جسمانی اعتبار سے صحیح ہونے کے باوجود وہ انسان جو ہے بگڑا ہوا نظر آتا ہے، خراب نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، سنو وہ دل ہوا کرتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ دل کی جو کیفیت ہے، یہ دل کی جو حالات ہے، یہ دل کی جو سچویشن ہے، اللہ رب العالمین نے بار بار قرآن کریم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں آپ کو اور ہم کو جو ہے تنبیہ کیا ہے، آپ کو اور ہم کو جو ہے اشارہ بار بار کرتے ہوئے کہا، افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم قرآن کریم کے اوپر کیوں نہیں تدبر کرتے ہو؟ قرآن کریم کو کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ اللہ نے بار بار جو ہے انسان کے دل سے مخاطب کیا ہے۔ لیکن سائنسی کتاب ہم اور آپ جب پڑھتے ہیں، سائنس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو دل کے بارے میں سائنس کہتا ہے یہ ایک پمپ کی طرح ہے، جس طرح پمپ ہوا سے اس طرح سے اچھلتا ہے یا اسی طرح پھول جاتا ہے، دل کی حالات اور دل کی کیفیت کو بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ایک پمپ کی طرح ہے۔ لیکن کتاب و سنت نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تلقین کی، اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ جو ہے دل جو ہے ایمان کا محل ہے، محل وقوع ایمان ہے، ایمان کی وہ جگہ دل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی جو ہے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین نے انسان کے دل کو جو ہے ایمان کی جگہ قرار دیا ہے۔ تو ہمارا اور اگر آپ کا اگر ایمان صحیح ہے تو یقین مانی وہ انسان کا دل صحیح ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ رب العالمین جو ہے انسان کی صورتوں کو، انسان کے جو ہے اجسام کو اور انسان کے مال کو نہیں دیکھتا ہے، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کے اعمال کو اور انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ انسان کس اخلاص کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، انسان کس دل کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت، اگر انسان اخلاص کے ساتھ عمل کو انجام دے، اگر دل درست کرتے ہوئے کام کرے، یقین مانیے تھوڑے سے کام میں جو ہے برکت نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن نماز پڑھتے ہی وہ سرور، نماز پڑھتے ہوئے وہ دل میں جو ہے اس طریقے کی کیفیت طاری نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھیں گے، لیکن روزہ رکھتے ہوئے وہ خوشی اور وہ مسرت حاصل نہیں ہوتا جو ہونی چاہیے۔
اسی طرح بہت سارے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہوئے، بہت سارے لوگوں کو قرآن پڑھتے ہوئے انسان کو دیکھیں گے یا انسان نظر آتے ہیں، لیکن قرآن پڑھتے ہی وہ جو قلبی کیفیت یا قلبی سرور اور قلبی اطمینان جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان دل سے جو ہے کام کو نہیں کرتا ہے، انسان جو ہے دل سے جو ہے اس کام کو انجام نہیں دیتا ہے۔ اگر انسان دل سے، اگر انسان صحیح سے اگر اس کام کو انجام دے، یقین مانیے اللہ کے یہاں بہت اس کی قدر ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کی بہت زیادہ جو ہے قیمت ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے تو کہا انما الاعمال بالنیات، انسان کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اس لیے انسان اگر دل کو درست کرتا ہے، اگر انسان دل کو درست کرتے ہوئے کسی کام کو انجام دیتا ہے، یقین مانیے اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اگر دل صحیح نہ کرتے ہوئے اور بگڑے ہوئے دل سے اگر کسی کام کو انجام دیتا ہے اور کسی کام کو کیا کرتا ہے، یقین مانیے یہی کام وہ جنت اور کے بجائے جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ایک انسان جب سوچتا ہے، ایک انسان جب سمجھتا ہے دل کی کیفیت کے ساتھ، تو وہی اس چیزیں جو ہے انسان کی نظروں میں یا انسان کے لیے اچھی اور بری چیزیں بن جایا کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان جو ہے اسی دل میں کفر و نفاق کی بیماری کو پالتا ہے، اسی دل میں انسان ریاکاری کو پالتا ہے، اسی دل میں انسان حسد اور بغض کو پالتا ہے، اسی دل میں انسان جو ہے اور عداوتوں کو، نفرتوں کو پالتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسان جو ہے جہنم کا حقدار بن جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب دل سے کچھ کام جو ہے الگ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا۔ جن کے دل میں نفاق ہے، جن کے دل میں کفر ہے، جن کے دل میں بغض ہے، جن کے دل میں عداوت ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کی مرض کو، ایسے انسان کی جو ہے بیماری کو دل کے اندر اور جو ہے پھیلا دیتا ہے، کفر کی، نفاق کی بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ایسے انسان کی سماعت کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔ حالانکہ انسان کا کان سماعت سے محروم نہیں ہوتا، حالانکہ انسان جو ہے اسی طریقے سے بصارت سے محروم نہیں ہوتا، لیکن حقیقت سے اور اسی طریقے سے صحیح نظر سے اس چیز کو نہیں دیکھتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے آنکھ دیا، جس کو سننے کے لیے اللہ رب العالمین نے کان دیا۔ لیکن جب انسان صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اس کی سماعت پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں، جب انسان گناہ کرتا ہے، جب انسان غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، یوں تو ہر انسان سے غلطی، یوں تو ہر انسان سے جو ہے خطائیں سرزد ہوتی ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتے کرتے اس کے اوپر مصر رہتا ہے، توبہ اور استغفار نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک دھبا، دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اور جب وہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، گناہوں سے اعراض نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے نقطے کو، اللہ رب العالمین اس کی سیاہ پن کو، اللہ رب العالمین جو ہے اس کے کالے پن کو دل کے اندر اور پھیلا دیتا ہے، دل کے اندر اور جو ہے اضافہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے کالا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین جو ہے مہر لگا دیتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العالمین جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ رب العالمین جو ہے سماعت پر، اللہ رب العالمین جو ہے بصارت پر، اللہ رب العالمین جو ہے قلب کے اوپر مہر لگا دیتا ہے۔
اور اسی لیے پہلے قوموں کی ہلاکت کا اگر آپ تذکرہ سنے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے اس طرح سے زمینوں میں چلتے پھرتے تھے، زمینوں کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، لیکن دل و دماغ سے کام نہیں لیا کرتے، دل و دماغ سے اس چیز کو جو ہے نہیں دیکھا کرتے یا اس چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے اچھی چیز دیکھنے کے لیے نا، اللہ رب العالمین نے دل دیا ہے صحیح چیز کو سمجھنے کے لیے نا، لیکن اللہ رب العالمین نے گزرے ہوئے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس لیے کہ وہ لوگ ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے، ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے۔ ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اللہ رب العالمین کی زمین میں وہ لوگ چلتے، اللہ رب العالمین کی زمین میں وہ لوگ پھرا کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے سمجھتے تھے، لیکن آذان یسمعون بها، اور اس کو وہ لوگ سنا بھی کرتے تھے، لیکن فإنها لتعمى الابصار، وہ حقیقی اعتبار سے اندھے نہیں تھے، حقیقی اعتبار سے سماعت سے محروم نہیں تھے، ولیکن العام القلوب، لیکن اس کا دل جو ہے اندھا ہو چکا ہوتا تھا، ان کا دل جو ہے بہرا ہو گیا تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر عذاب مسلط کیا، اور عذاب مسلط کرنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے ہلاک و برباد ہو گیا۔ دل و دماغ سے جب انسان کام نہیں لیتا ہے، دل و دماغ سے انسان جب کام نہیں کرتا ہے تو یقین مانیے میرے اسلامی بھائیوں وہ انسان کہیں کا نہیں رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو دل درست کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو دل صحیح کرنے کی ضرورت ہے، انسان کے دل کو جو ہے اصلاح کرنے کی اور انسان کے دلوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر انسان محاسبہ نہ کرے، ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے اور بعض لوگ ہم دیکھتے اور پڑھتے بھی ہیں، بعض لوگوں کا دل اتنا زیادہ سخت ہوتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ بعض پتھر تو ایسے ہیں جس سے جو ہے پانی کے چشمے نکل پڑتے ہیں، بعض چشمے ایسے ہیں جس سے پانی کے فوارے نکلتے ہیں، بعض جو ہے پہاڑ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے یاد سے یا اللہ رب العالمین کی جو ہے اسی طرح خشیت سے، خشیت یعنی ڈر سے وہ پہاڑ جو ہے لڑھکتا ہے، وہ پہاڑ جو ہے لرزتا ہے، وہ پہاڑ جو ہے گر پڑتا ہے۔ لیکن بعض والدین کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو زندہ و درگور کر دیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے بعض بچے ایسے ہیں، بعض لڑکے ایسے ہیں، ماں باپ کے سلسلے میں اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو مارنے، ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر جو ہے وہ آمدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ جو انسان کو جو ہے اس قابل بنایا ہوتا ہے، وہ ماں باپ جو انسان کے لیے اس بچے کے لیے تمام کی تمام محنتیں اور کوششیں کیا کرتا ہے، لیکن بچہ جب بولنے کے قابل ہوتا ہے، جب بچہ چلنے کے اور کمانے کے قابل ہوتا ہے، ایک دن جو ہے والدین کے سامنے یہ جو ہے بابا کے بہل یہ اعلان کرتا ہے، بابا کے دہل جو ہے یہ بات کہتا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا۔ یہ سخت دل کی علامت ہے۔ یہ انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ بعض جو ہے عوام الناس کی اب بات کرتا ہوں، یا اسی طرح بعض خواتین کی بات کرتا ہوں، بعض خواتین، بعض لڑکیوں کے دل اتنے سخت دل ہوتے ہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوا کرتا ہے، پتھروں زیادہ جو ہے سخت ہوا کرتا ہے۔ حالانکہ پتھروں کے اندر سے پانی کے فوارے، پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے، اور پتھروں سے جو ہے اسی طریقے سے لرزتے اور اسی طرح لڑھک جایا کرتے ہیں۔ لیکن بعض خواتین کے دل، بعض خواتین کا قلب اتنا زیادہ سخت ہوا کرتا ہے، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ کچھ ایسے ہیں جن کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض بھائی بھائی میں جب لڑائی ہوتی ہے، بعض بھائیوں میں جب اسی طریقے سے جب انسان میں جب بھائیوں میں جب اسی طریقے سے لڑائی ہونے لگتی ہے تو بعض بھائی جو ہے اسی طریقے سے ایک دوسرے بھائی پر آمدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، اس کے دل جو ہے پتھر ہونے کی علامت ہے۔ ایسے انسان کو دل کا جائزہ لینا چاہیے، ایسے انسان کو دل کا محاسبہ کرنا چاہیے، ایسے انسان کو نئے دل اللہ رب العالمین سے مانگنے کی ضرورت ہے، ایسے انسان کو اپنے دل کے علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا دل اتنا زیادہ سخت ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین نے گزرے ہوئے قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوا، ان کے دل جو ہے پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، او اشد قسوا یا اس سے بھی زیادہ جو ہے سخت ہو گئے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پہاڑ یا بعض پتھر ایسے ہیں جن سے جو ہے نہریں جاری ہوا کرتا ہے، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پہاڑ یا بعض پتھر ایسے ہیں جس سے جو ہے اللہ رب العالمین جو ہے پانی نکالتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض پہاڑ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی خشیت سے لڑک جایا کرتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا اور ترستا بھی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا تھا، اچھے اچھے کام کرنے کے وعدے لیے تھے، نماز کی، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی، اسی طریقے سے اچھے اور کام کرنے کے عہد و پیمان لیے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی اس عہد و پیمان کو توڑ دیے۔ دلوں کی سختی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے جب اس عہد و پیمان کو توڑ دیے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے عذاب میں مسلط ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزے جو ہے دکھلائے، بہت سارے نشانیوں کو جو ہے دکھلائے، بہت سارے نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بہت سارے قوم تو ایسے تھے کہ نبیوں سے مطالبہ بھی کیا کہ پہاڑ کے اندر سے اونٹ نکال کر بتلاؤ، ہم ایمان لے کر آئیں گے، لیکن جب پہاڑوں سے جب اونٹ نکل آیا تو وہ لوگ جو ہے انکار کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل جو ہے سخت ہو گئے تھے۔ اسی طرح بنو اسرائیل کے دل جو ہے اتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے کہ اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو توڑے، اللہ رب العالمین کی جو ہے میثاق کو توڑے۔ جو میثاق کو توڑنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے دل جو ہے پتھروں کے جیسا سخت ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، آج ہم اپنی بات کرتے ہیں، آج ہم جو ہے اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہم آج اپنی بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارا دل کسی مجبور کو دیکھ کر دل نہیں پسیجتا ہے، اگر ہمارا اور آپ کا دل کسی بے کس اور پریشان حال انسان کو دیکھ کر اگر دل نہیں لرزتا ہے، اگر ہمارا اور آپ کا کسی فقیر اور کسی مسکین کی مجبوری کو دیکھ کر اگر دل نہیں کانپتا ہے، تو اللہ سے نئے دل مانگنے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، یا اللہ سے اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی، اللہ رب العالمین سے نئے دل مانگنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، انسان کے دل کیوں سخت ہوتے ہیں؟ انسان کے دل پتھر جیسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا ہے۔ انسان جب گناہوں پہ گناہ کرتا ہے، صبح گناہ میں، شام گناہ میں، دن گناہ میں، رات گناہ میں، دوستوں کی محفل گناہ میں، اسی طرح دوستوں کی صحبت گناہ میں، یعنی رات و دن، صبح و شام، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا انسان کی معصیت اور نافرمانی میں ہونے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے بہت زیادہ پتھروں جیسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ پڑ گئے ہیں۔ اس زنگ کی وجہ کیا ہے؟ جو وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل میں جو ہے سیاہ نقطہ پڑتا ہے، نقطتن سوداء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا نقطہ اور کالا دھبا پڑتا ہے۔ اور جب توبہ استغفار نہیں کرتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، تو وہ جو ہے اسی طرح نقطے اور سیاہ پن پھیل جایا کرتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گناہوں سے باز آئیں، اپنے دلوں کی اصلاح کرے۔ اسی طرح دوسرا سبب انسان کے دل کے سخت ہونے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان غفلت میں پڑے رہے، انسان غفلت میں پڑے رہے، مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھے۔ مقصد حیات کا کیا مطلب؟
انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، انسان کو اللہ رب العالمین نے کیوں جو ہے اس طرح کی زندگی عطا کی۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ انسان جب مقصد حیات کو فراموش کر دے، جب انسان مقصد حیات کو بھول جائے، انسان کہنے کو تو جاگ رہا ہے، انسان کہنے کو تو چل رہا ہے، لیکن انسان دنیا سجانے کے لیے، انسان دنیا کمانے کے لیے، وہ انسان سو تو رہا ہے لیکن اس کا کان جاگ رہا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو ہے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند، غفلت کے پردے اس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا وقت قریب سے قریب تر ہے لیکن وہ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے خواب خرگوش پہ سونے والے، ایسے خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو کون جگا سکتا ہے؟ کورونا وائرس کی وبا ہم نے اور آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اگر اس ابتلا اور آزمائش میں انسان کے غفلت کے پردے اگر نہ ہٹے، انسان اگر اس طرح ہوشیار نہ ہو، ایسے انسان کو اللہ کے عذاب کا کوڑا ہی جگا سکتا ہے، یا تو ایسے انسان کو موت کا فرشتہ ہی جگا سکتا ہے، یا تو ایسے انسان کو موت ہی جو ہے اس کو بیدار کر سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے غافل انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ آئے گا تو انسان تمنا کرتے ہوئے کہے گا رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹنے کی، اے اللہ مجھے اور مہلت دے اور مہلت دے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں کوئی چانس، کوئی سپلیمنٹری اور کوئی دوبارہ چانس ملنے والا نہیں ہے۔ تو انسان جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں، انسان تو سویا نہیں رہتا ہے لیکن غفلت کے پردے پڑے ہونے کی وجہ سے وہ انسان غافل ہوا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، انسان کے دل سخت کب ہوتے ہیں؟ جب انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طرح انسان کا دل سخت کیوں ہوتا ہے؟ جب انسان موت کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ مرنا نہیں ہے، یہی زندگی ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی اول ہے، یہی آخر ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لیے۔ اس کے بعد انسان جو ہے سوچتا نہیں ہے کہ موت سے بھی ہمکنار ہونا ہے، موت کا کڑوا جام پینا ہے، موت کی تلخ جام سے انسان کو حقیقت اور انسان کو سامنا کرنا ہے۔ انسان موت کو کہہ کر بھول گیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالموت واعظا، انسان کو سمجھنے کے لیے، انسان کو سدھرنے کے لیے موت کی واعظ، موت کی نصیحت انسان کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اکثر الذکر حازم اللذات الموت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے موت کو ذکر کیا کرو، کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی شے ہے۔ انسان جب موت کو کہہ کر بھول جاتا ہے تو انسان جو ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے جو ہے موت، اور اسی طرح قبرستان جایا کرو۔ جب انسان قبرستان جائے گا، جب انسان قبر کی زیارت کرے گا، یقیناً وہ اپنے جانے والوں کو یاد کرتے ہوئے دل نرم یا اسی طرح دل جو ہے نازک اور دل ضرور پسیجے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زور القبور، قبر کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ اس سے آخرت کی یاد آیا کرتی ہے۔ انسان دنیاوی زندگی میں مصروف ہو کر، انسان دنیاوی زندگی میں منہمک ہو کر، انسان دنیاوی زندگی میں مصروف ہو کر انسان آخرت کو بھول بیٹھا، انسان موت کو فراموش کر بیٹھا، موت کو کہہ کر کے بھول گیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، اسی طرح جب صبح کر لو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب شام ہو جائے صبح کا انتظار نہ کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی دنیا کی زندگی سے اتنا دل نہ لگاؤ کہ انسان جو ہے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھے، زندگی کا جو مقصد ہے اس کو بھول جائے۔ میرے
میرے اسلامی بھائیوں، انسان کے دل کے سخت ہونے کے ایک اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان موت کو کہہ کر کے بھول جائے، انسان موت کو کہہ کر فراموش کر بیٹھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، اس لیے کہ لذتوں کو، اس لیے کہ یہ تمام کی تمام آشائشوں کو ختم کرنے والی شے ہے۔ آپ دیکھیے، آپ جو ہے لذت کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے کہ آپ جوان ہو کر نئے نئے شادی کیے اور اسی طرح گھر بسائے، اچانک جو ہے موت آئی اور موت سے ہمکنار ہوئے، تمام کی تمام آرمانوں پر، تمام کی تمام خواہشوں کے اوپر پانی پھر گیا۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، اور تمام کی تمام چیزوں کو جو ہے ختم کرنے والی شے جو ہے موت ہے۔ تو انسان جب موت کو بھول جاتا ہے، انسان کا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے لگتا ہے، جب انسان خواہش نفس کے پیروکار ہوتا ہے، تو انسان کا دل بہت زیادہ جو ہے سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انسان خواہش نفس کی پیروی کرنے لگے، اللہ رب العالمین نے اس کے دل کو جو ہے ٹیڑھا کر دیا۔ آج دیکھیں انسان کیسے خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے۔ آج انسان کے پاس سوشل میڈیا ہے، آج انسان کے پاس فون ہے، اس فون میں جو ہے انسان اتنا مصروف ہے، اپنے نفس کی خواہش کو پوری کرنے کے لیے ایک سے ایک چیزوں کی سیر و تفریح کیا کرتا ہے، ایک سے ایک چیزوں کو دیکھتا ہے، یا اسی طریقے سے اپنی خواہشوں کی تکمیل کے لیے، اپنی نفس کی جو ہے تکمیل کے لیے کیا کیا نہیں وہ کیا کرتا ہے، اپنے دوستوں کی صحبتیں اختیار کرتا ہے، یا اسی طرح دوستوں کی جو ہے مجلسوں میں شرکت کیا کرتا ہے۔ اور دوستوں کی مجلس میں کیا اچھی بات کرتے ہیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کر کیا صحیح بات کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر، میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اکثر و بیشتر جو ہے فضول اور لایانی باتوں میں وہ مصروف ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ایسے انسان کے دل جو ہے سخت ہو جایا کرتا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب انسان خواہش نفس کے پیرو ہونے لگتا ہے، جب انسان خواہش کی تکمیل کے لیے، جب انسان دوستوں کی صحبت، انسان جو ہے اسی طرح اور کی مجلسوں میں بیٹھنے لگتا ہے، تو انسان جو ہے اور چیزیں کیا کرتا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے اسی طرح سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بہت سارے اسباب ہیں انسان کے دل کے سخت ہونے کی وجہ سے، انسان کے دل سخت ہونے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ میں نے چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کیا، ان میں سے پہلا سبب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا گناہ، دوسرا سبب جو ہے غفلت، تیسرا سبب جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا موت سے غفلت، اسی طرح چوتھا سبب آپ کے سامنے ذکر کیا خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ یہ جو ہے چیزیں انسان کے دلوں کو سخت کیا کرتا ہے، انسان کے دلوں کو جو ہے اسی طرح پتھر جیسا کیا کرتا ہے۔ لیکن اسباب کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ اسباب تو میں نے بتایا، اب علاج بھی سنیے میرے اسلامی بھائیوں۔ اگر آپ کے دلوں کو نرم کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کثرت سے کیا کیجیے، اس لیے کہ مردہ دلوں کو جو ہے زندگی ملتی ہے اللہ رب العالمین کی یاد سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے خالی ہو، یا جو دل اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار نہ کرتا ہو، وہ جو ہے ایک مردے کے مانند ہے۔ مثل الحی والمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مردہ اور زندہ دل کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر وہ دل جو ہے اللہ کی یاد سے تر ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی ذکر و اذکار کرتا ہے، تو وہ زندہ کی طرح ہے۔ اگر وہ انسان اللہ کے ذکر و اذکار سے محروم ہے، یقین مانی وہ انسان کا دل جو ہے مردوں کی طرح ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے سے دلوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے دلوں کو سکون، انسان کے دل کو چین، انسان کے دلوں کو اطمینان کس سے ملے گی؟ یہ پیسوں سے، یہ جو ہے دولت سے، یہ خوبصورتی سے، یہ زیب و زینت سے، یہ دنیا کی چمک و دمک سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی بھاگ لے، الہاکم التکاثر،
انسان کو کثرت کی طلب نے ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا۔ انسان کے پاس جتنا بھی آئے وہ انسان اور کی صدا لگائیں گے، اور کی طلب کریں گے۔ تو بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے دل کو قرار ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پریشانیاں لاحق ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً مسجد کی طرف رخ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار کرتے تھے۔ یذکرون اللہ علی کل احیانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قرآن کریم میں تدبر کرنا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اگر نازل کیا ہوتا تو وہ پہاڑ بھی لرز جاتا۔ تو یہ قرآن ہمارے اوپر نازل کیا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں ایک طرح کی رقت، ایک طرح کی جو ہے کیفیت، ایک طرح کی دل میں جو ہے خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ اس سے دلوں کو جو ہے علاج اور دلوں کو جو ہے شفا ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لو انزلنا ھذا القرآن، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے لوگوں کی شفا کے لیے اور لوگوں کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔ انسان جب قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور انسان کے دلوں کو شفا بھی ملے گی اور انسان کے دلوں کو سکون بھی ملے گا۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ لرز جایا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے پھر آگے فرمایا ہے کہ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، انسان جب قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو دلوں کے اندر وہ سکون، دلوں کے اندر وہ چین، دلوں کے اندر وہ کیفیت طاری ہوتی ہے جو دوسری چیزوں سے نہیں ہوتی۔ اس لیے جو دل سے سمجھتا ہے قرآن کریم کو، پڑھتے پڑھتے وہ رو دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے ابن مسعود، مجھے قرآن کی تلاوت، مجھے قرآن پڑھ کر کے سنایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو آپ کے سینے سے اس طرح کی آواز نکلتی تھی جیسے ابلے ہوئے پانی یعنی ابلے ہوئے ہانڈی کی آواز جو ہے آیا کرتی تھی۔ اس طرح سے جو ہے آواز نکلتے تھے اور اس طرح کی آواز جو ہے آیا کرتا تھا۔ اسی طرح سے آج بھی ہم اور آپ سعودی میں بعض حفاظ کو، بعض امام کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھ سے آنسو روا دوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو دل سے، قرآن کو قلب سے اور وہ کیفیت سے، وہ خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھ سے آنسو روا اور دوا ہوا کرتا ہے۔ جب انسان ان چیزوں کے اوپر غور کرے گا تو انسان کے دل جو ہے نرم ہوتا ہے، انسان کے دل میں ایک جو ہے پسیج جایا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم سے تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہم اور آپ جو ہے یوں ہی رکھ دیتے ہیں، نہیں، بلکہ قرآن کو سینے سے، قرآن کو اپنے دل سے لگانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے دل کو نرم کرنا ہے۔ دلوں کو اگر علاج اگر کرنی ہی ہے تو ہمیں اور آپ کو جو ہے موت کو یاد کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے، حق المسلم علی المسلم ستن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو جائے، کوئی اگر بیمار میں پڑ جائے تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کی عیادت کی جائے، اس کی جو ہے بیمار پرسی کی جائے۔ جب بیمار کے پاس انسان جب ٹھہرتا ہے تو یقین مانیے اگر وہ دل سے اگر وہ حاضر ہوا ہے، دل سے اس کی جو ہے اسی طرح سے زیارت کے لیے گیا ہے، زیارت کا مطلب دیکھنے کے لیے گئے ہیں، تو یقین مانیے ان کی دل جو ہے ضرور پسیجتا ہے۔ ہر ایک انسان کو اس کا سابقہ ہوگا، ہر ایک انسان کو اس کا سامنا ہوگا۔ ہاں، کوئی چلتے پھرتے کسی کی موت آتی ہے، کسی کے بیٹھے ہوئے، یا تو کسی کی اڑتے ہوئے، یا تو کسی کے لیٹے ہوئے، یا کسی کی سوتے ہوئے، موت تو آنی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر انسان کو تکلیفوں سے، اکثر و بیشتر انسان کو بیماری لاحق ہو کر ہی انسان کو موت یا انسان کی جو ہے آخری سانس جو ہے ختم ہوتی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو ہے
جب بیمار پڑ جائے تو اس کی زیارت کی جائے، ایسے لوگوں کی جو ہے بیمار پرسی کی جائے، ایسے لوگوں کے پاس جا کر جو ہے ان کو جو ہے اسی طرح حوصلہ، اسی طریقے سے ان کو جو ہے ہمت دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے دلوں کا جو ہے علاج ہوتا ہے، دلوں میں ایک طرح کی نرمی، دلوں میں ایک طرح کی جو ہے اسی طرح سے کئی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے آخری بات جو آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر انسان جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عبادت میں گئے یا اسی طریقے سے کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو دلوں کی اصلاح کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان جو ہے بندے کا دل ہوا کرتا ہے، اللہ جدھر چاہتا ہے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یہ دل جو ہے ایک سمندر کی طرح ہے، سمندر میں اچھی چیز بھی ہوتی ہے، سمندر میں موتی بھی ہے، سمندر میں سب چیزیں رہتی ہے۔ تو یہ دل ویسی ہی ہے کہ دل انسان کا اگر اچھا ہے تو انسان کے اندر بہت ساری خیر اور بھلائیاں جمع ہوتی ہے، اور وہ خیر اور بھلائیاں انسان کو جو ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگر یہ دل انسان کی اگر بری چیز یا اسی طریقے سے حسد، بغض، نفرت، کینہ، حسد، بغض کو اگر جمع کرتا ہے، یہ بغض اور حسد انسان کو جہنم کا راستہ بتلاتی ہے۔ تو یہ انسان کا دل جو ہے ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ بادشاہ جس طرح اپنے رعایا پر، اپنے درباروں پر، اپنے جو ہے لوگوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، یہ دل جو ہے ہمارے جسمانی اعضاء کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ جسمانی اعضاء نے پارٹس آف دا باڈی۔ دل کہتا ہے اٹھو تو ہم اٹھتے ہیں، دل کہتا ہے سو جاؤ تو سو جاتے ہیں، دل کہتا ہے چلو تو چلتے ہیں، دل کہتا ہے بیٹھو تو بیٹھتے ہیں۔ تو دل جو ہے ایک بادشاہ کی طرح ہے۔ تو اس کی اصلاح کے لیے اور اس کی جو ہے درستگی کے لیے ہمیں اور آپ کو دعا بتلائی ہے، ہمیں اور آپ کو دعا سکھایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا اے اللہ ہمارے دلوں کو نہیں پھیرنا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہیں موڑنا، ہمارے دلوں کو نہیں پھیرنا ہدایت کے ملنے کے بعد۔ اور دعا کے لیے ہاتھ جب بھی اٹھے تو یہ دعا ضرور کہا کرے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو بدلنے والا، اے دلوں کو پھیرنے والا، دین کے اوپر ثابت قدمی رکھ، دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور ایسے دل جو بیمار دل ہے، ایسا دل جو مرض والا دل ہے، ایسا دل جو صحت مند والا دل نہیں، ایسے دل سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جس دل میں ڈر نہ ہو، جس دل میں خوف نہ ہو، خوف خدا نہ ہو۔ تو وہ دل جو ہے مردہ کی طرح ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو دلوں کی درست کرنے کی، اللہ ہم سب کو دلوں کی اصلاح کرنے کی، اللہ ہم سب کو دلوں کو صحیح کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب تک زندگی ملے ہم سب کو اسلام کے اوپر یا صراط مستقیم کے اوپر ہم سب کو جو ہے چلنے اور قائم و دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ الہ العالمین جب ہماری اور آپ کی جو ہے آخری سانس ہو تو ہم سب کو جو ہے ایمان والی، کلمے والی، شہادہ والی موت اللہ ہم سب کو نصیب فرمانا، آمین۔ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔